بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن کسی ایسی عظیم کہنے لگا تھا، عظیم کا لفظ جو ہے استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا انسان کے لیے، اتنی قابل شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر ناصر رشید انشاءاللہ، اور ہم بات کریں گے آج بالوں پہ اور ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی غلام عبدالرزاق بھائی۔ لیکن سب سے پہلے ایک فرض کے طور پہ بات عرض کر دوں کہ آج اس ملک میں بہت سی اچھی اچھی قیادتیں آئی ہیں، لیکن بہت ہی اعلیٰ قیادت جو تھی بٹ صاحب کی، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ جماعت اسلامی سے میں اگر کہوں کہ صرف ان کا تعلق تھا حافظ سلمان بٹ صاحب کا، تو میرے خیال میں شاید میرے نظریے میں یہ زیادتی اس لیے ہوگی کیونکہ وہ بھی لاہور کے رہنے والے ہیں اور میں بھی لاہور سے رہتا ہوں۔ وہ لاہور کی ریپرزنٹیشن سے زیادہ ایک سیاست دان کو کیسا ہونا چاہیے اس کی قیادت، ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے اس کی قیادت، ایک باپ کو اور بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے اس کی قیادت، میرے خیال میں ایک ایسا رول ماڈل آج ہم سے جدا ہوا، جن کی نماز جنازہ آج منصورہ میں جمعے کی نماز کے بعد تقریباً 1:30 بجے کے قریب ہوگی۔ اللہ کرے کہ سارا شہر جو ہے وہاں پہ ان کے اس الوداعی نماز میں شامل ہو۔ میری ذاتی ان سے کئی ملاقاتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج کے حوالے سے ہیں، وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ان کا بڑا ایک رول رہا، لیبر یونین رہی، اسمبلیوں کے اندر رہے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود آپ نے جو ان کے چہرے دیکھے اور جتنا پرسکون آپ نے دیکھا، وہ گائیڈ تھے طالب علموں کے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ حافظ صاحب نے جتنی سادہ زندگی صرف 2 کمروں کے گھر میں گزاری ہے، شاید ہی چیدہ لوگوں کو علم ہو کہ ان کی ذاتی زندگی کتنی ہمبل تھی، اور انہوں نے اپنے تمام ذرائع اور وسائل جو تھے وہ اپنے ان نظریات کے لیے استعمال کر دیے جن میں ان کا حتمی یقین تھا۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا صرف ایک ہی ہے کام جو ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کے قدموں میں قدم ڈال کر آئندہ آنے والے سیاستدان، طالب علم، باپ اور بیٹے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ خواتین نے بہت ہمیں سوال کیے، خواتین پیشنٹس آتی ہیں زیادہ؟ جی، پانی شروع ہو گئی پچھلے سال۔ خواتین کے بالوں کے گرنے کی جنرل وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ خواتین کے جو ہیئر لاس کے کازز ہیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ میلز کے ہیئر لاس کازز سے بہت فرق ہیں، اور لکیلی فیمیل ہیئر لاس اپ ٹو 90% ٹریٹیبل ہے، کیوریبل ہے، ایون کیور ہو جاتا ہے، کیوریبل ہے اف ٹریٹمنٹس اور تھراپیز آر اسٹارٹیڈ ود ان 2-3 ایئرس، کرونک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے کامن ریزن جو ہماری پاپولیشن ہے پاکستان میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے فیمیل سے ہٹ کے بھی ہماری پاپولیشن میں میل فیمیلز میں آئرن ڈیفیشینسی ہے، بہت زیادہ آئرن ڈیفیشینسی ہے۔ تو فیمیلز میں تو بہت زیادہ ہے بیکاز آف دیئر ریپروڈکٹیو سسٹم کی وجہ سے آپ کا بلڈ لاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ نے ریگولرلی اپنا جو آئرن سٹور ہے باڈی کا وہ چیک کرنا ہے، اور اگر کسی کو اویئرنیس ہے بھی تو وہ بہت ہی رانگ اویئرنیس ہے کہ وہ اپنا بلڈ آئرن لیول چیک کرتے ہیں، اچھا، which is not the indicator of your iron store۔ اچھا، ٹھیک یہ ہے، کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سیرم فیریٹن جو ہے فیمیلز کو کوئی پرابلم ہو یا نہ ہو، سال میں کم از کم 1-2 دفعہ کم از کم کرنا چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بالوں سے ریلیٹڈ پرابلم ہے اور ایک دفعہ فیریٹن کم آ گیا ہے تو وہ تو پھر ایوری 3 to 4 months بعد چیک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ کم ہوا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے میڈیکیشن یا اس کو پورا کرنے کے لیے اورل بھی ہوتا ہے، لیکن نارملی دیکھا گیا ہے کہ اتنا کم ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کو آئی وی ڈرپ چاہیے ہوتی ہے آئرن کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ دیکھیں کہ خواتین جو ہے وہ سامنے کی طرف سے جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے یہاں سے کم ہوتے ہیں، آدمی جو ہے وہ زیادہ تر پیچھے کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو میلز میں ہیئر لاس ہے اس کا میں نے بتایا کہ بالکل ڈفرینٹ کاز ہے، اور وہ ہے جینیٹک کاز، جس کو ہم مورسی کہتے ہیں، آپ کے خاندان سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا موسٹلی جو سٹارٹ ہونے کا ریزن ہے وہ کوئی کمی یا کوئی اور لائف سٹائل یا کوئی ڈائٹ ایشو نہیں ہے، وہ آپ کی جینز میں ہے۔ جس طرح آپ کو شوگر ملتی ہے آپ کے وراثت میں، آپ کو بلڈ پریشر ملتا ہے، آپ کو ہارٹ ڈیزیز ملتی ہے، آپ کو کوئی اور جینیٹک بالوں کی کمی بھی آپ کو دادا یا نانا کی فیملی سے کہیں سے وہ جینیٹک مٹیریل آپ کو پاس آن ہوا ہے، انلیس کہ کوئی ہارمونل پرابلم ہی نہ ہو۔ موسٹلی میلز میں نہیں ہوتی، میلز میں نہیں، خواتین میں ہوتی ہے، فیمیلز میں ہوتی ہے۔ زینب ہمارے ساتھ ہے۔ جی زینب، السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم، میرے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ میرے سر میں نا کافی زیادہ خشکی ہے، اور اس قدر خشکی ہے کہ وہ زخم بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا ہیئر لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کھجلی ہوتی ہے؟ جی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ زخم ہے اس میں سے خون بھی رسنے لگ جاتا ہے۔
تو اس کی وجہ سے میرا ہیئر لاس اتنا زیادہ ہو رہا ہے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف یا PRP کی طرف جاتی ہوں اور میری خشکی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ کتنی افیکٹو ہوگی میرے بالوں کے لیے؟ اچھا PRP کا بھی پتہ ہے, ٹرانسپلانٹ پہ بھی کرتا ہے, تو آپ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ فنگس ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت سے علاج ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا نہیں؟ اس کے لیے میں نے کافی زیادہ جی میں نے اس کے لیے کافی زیادہ میڈیکیٹڈ شیمپوز یوز کیے ہیں, لیکن پھر وہ دوبارہ سے وہیں پہ اس کی کنڈیشن آ جاتی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. یہ کسی اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا, ڈرماٹولوجسٹ کو دکھایا؟ جی میں نے ڈرماٹولوجسٹ سے ہی کنسلٹ کرنے کے بعد میڈیکیٹڈ شیمپوز یوز کیے ہیں. فار دا ٹائم بینگ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہی کنڈیشن رہتی ہے. اچھا مجھے لگتا ہے میری طرح کے ڈاکٹر ہیں ڈرماٹولوجی کے آج بیٹھے ہوئے. جی دیکھیں کیا کریں, میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں اس میں بھی آپ کو بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے پبلک میں کہ ڈرماٹولوجسٹ کون ہے. پہلے ڈرماٹولوجسٹ غلام شبیر صاحب ہوتے تھے تو ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کسی کو بھیجا ہے. ڈرماٹولوجی 2 فیلڈز میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے, ایک ہے ایستھیٹک ڈرماٹولوجی اور ایک ہے کلینکل ڈرماٹولوجی. اور کلینکل ڈرماٹولوجسٹ نایاب ہوتے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. موسٹلی ایستھیٹک ڈرماٹولوجسٹ ہیں جو بوٹاکس کر رہا ہے, فلر کر رہا ہے, لیزر ہیئر ریموول کر رہا ہے, کاسمیٹک ٹریٹمنٹس کر رہا ہے, PRP کر رہا ہے, اسکن ریجوینیشن, گلوٹاتھیون, اسکن وائٹننگ, اینڈ دے ہیو فارگوٹن واٹ از کلینکل ڈرماٹولوجی. ٹھیک ہے, کیونکہ غلام شبیر صاحب کا آپ کو ہسٹری پتا ہوگا, وہ دروازہ کھولنے سے پہلے بندے کا نسخہ لکھ چکے ہوتے تھے, کہتے جا, اور لوگ برا مناتے تھے, اور لوگ کہتے تھے میں نے دیکھا ہی نہیں, پیسے لے لیے 500 روپے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کلینکل ڈرماٹولوجسٹ کو اچھے کلینکل ایکسپیرینس کمپیٹنٹ کو ڈھونڈنا بھی ایک چیلنج ہے اس وقت. بالکل. تو آپ وہ پروبیبلی کسی ایستھیٹک ڈرماٹولوجسٹ کے پاس گئی ہیں جو PRP بھی کرا بیٹھی ہیں. اس طرح کی کنڈیشن میں تو ہونا نہیں چاہیے. انفلیمیٹری کنڈیشن ہے, انفلیمیٹری کنڈیشن میں PRP نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ کنٹرول نہ ہو جائے. تو کلینکل ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں. یو کین فائنڈ ان اے ٹیچنگ ہاسپٹل. جنا ہاسپٹل میں مل جائے گا, میو ہاسپٹل میں مل جائے گا, سیمز میں مل جائے گا سروسز میں. وہاں پہ جو سینئر موسٹ پروفیسر ان کو دکھائیں, پہلے خشکی ختم کریں. دس از کرونک کنڈیشن, آئدر اٹ کین بی ایگزیما, سوریاسس, سیبورک ڈرماٹائٹس, کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے. ٹھیک. یہ بیٹا آپ نے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سب لوگوں کے لیے, جب آپ نے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہو نا تو ٹیچنگ ہاسپٹل ہو اور پروفیسر کو ڈھونڈتے ہیں جس کو میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ OPD کرتا ہو, تاکہ وہ 1000-1500 لوگوں کو دیکھتا ہو, اس کو پتا ہوتا ہے کہ لاہور کا اسکن ڈیزیز, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, قصور کے اسکن ڈیزیز سے کیسے مختلف ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے بچے. اس لیے فوری طور پہ اتنے فنگس کے ساتھ سر میں لے کے, خشکی لے کے, آپ کو ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کلینکل ڈرماٹولوجسٹ کے پاس نہ چلی جائیں, کچھ نہ کیجیے گا. جی السلام علیکم بیٹا. سائمہ بیٹا, جی سائمہ آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹے؟ جی سائمہ, السلام علیکم. جی فرمائیے سائمہ. جی آواز آ رہی ہے انکل. ہمارے بالوں کا مسئلہ ہے, میرے بھی اور میری بہنوں کے بھی بال بہت زیادہ گرتے ہیں ہمارے. اچھا جی, تو ہمارے یہ نا, پہلے میں نے تو ڈائٹ کی ہے, تو ڈائٹ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے بالوں میں نا بھائی کمزوری آ گئی ہے, دماغ کی کمزوری ہے, اسی وجہ سے بال نکلتے ہیں. اچھا, تو باقی بہنوں کے بھی بال گرتے ہیں. کتنی عمریں کتنی ہیں آپ کی؟ جی میری ہوگی 25 سال. اچھا جی, باقی میری جو بہنیں ہیں تو 22-20 سال کی ہیں. اچھا, بال گرتے کسی خاص جگہ سے ہیں یا سارے سر میں سے؟ نہیں, سارے سر میں سے. میرے بال بہت گھنے تھے مگر اب نکل گئے ہیں, بالکل میرے تھوڑے سے بال رہ گئے, اور میری بہن کے بھی بہت اچھے بال تھے. اور کتنا عرصہ ہو گیا بالوں کو گرتے ہوئے؟ یہ اب 3 مہینے تقریباً ہو گیا کہ بہت زیادہ نکلنے لگ گئے ہیں بال ہمارے. اچھا, غور سے سننا ڈاکٹر ناصر کی بات. ڈاکٹر صاحب انہوں نے ڈائٹ کی ہے, اور موسٹلی یہ فیمیلز میں ایک کریز ہوا ہوا ہے آج کل, انسپروائزڈ ڈائٹنگ, انسپروائزڈ ویٹ لاس. کوئی نیوٹریشنسٹ کو انوالو نہیں کرنا, کوئی سپلیمنٹس نہیں لینا. نیٹ پہ جو اویلیبل ہے, ہاں سب گوگل ڈاکٹر بن گئے ہیں سب. تو اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ ان کو نیوٹریشنل سویئر ڈیفیشنسی ہوگی. موسٹلی فیمیلز میں نے بتایا کہ فیریٹن آلریڈی لو ہوتا ہے, تو ان کو 3-4 بلڈ ٹیسٹ ہیں جو مسٹ ہونے چاہیے. سیرم فیریٹن, وائٹامن D3, پرولیکٹن, اور اس کے علاوہ TSH. یہ ٹیسٹ یہ امیڈیٹلی کرا لیں ڈاکٹر کے جانے سے پہلے. ڈاکٹر کے پاس جانے اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, ٹیسٹ لے کے جائیں, پھر بات ہوگی آگے. بیٹا یہ چاروں ٹیسٹ لے کر جانے ہیں. ورنہ یہ اور کرونک 3 منتھس ہیں, لکی ہے ابھی کہ 3 منتھس ہوئے ہیں, اگر زیادہ ٹائم 1 سال گزر گیا تو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں ابھی. اس چاروں ٹیسٹوں کو کرا کر پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن یہ بات جو ہے نا, یہ بڑی ایجوکیشنل ہے. آج حاصل گفتگو میرے لیے تو یہی ہے کہ ڈرماٹولوجسٹ جو ہیں وہ, میں اگر لفظ استعمال کر لوں آپ کی, فیشن والے اور ہیں, اور وہ سیریس والے اور ہیں. تو آپ نے سیریس والے کے لیے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آئی بروز جو ہیں, بھویں جو ہیں, یہ بھی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں؟ جی, آئی بروز اور آئی لیش دونوں.
آئی لیش یہ ہاں یہ بہت کم اویئرنیس ہے لوگوں میں کہ آئی لیش پوری کریٹ ہو سکتی ہے. مطلب جالی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں پرماننٹ گرو کریں گی, بلکہ اتنی گرو کریں گی کاٹنی پڑیں گی ہر مہینے. ہو شاباش, مطلب اسکوپ ہے, ترقی ہوگی, واہ اچھا, ریسرچ بڑھ رہی. ہمارے اویئرنیس نہیں ہے بالکل کہ آئی لیش لوگ سمجھتے نہیں ہو سکتی, اور ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے آئی لیش. اور یہ ہیئر جو ہے آپ کی اپنی ہی باڈی سے, اپنے باڈی سے, او اپنی باڈی سے. مائی گاڈ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی, جس طرح کہ ہم ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں, کوئی ڈونیشن کر جاتا ہے, لکھ جاتا ہے کہ جناب میرے گردے میرے مرنے کے بعد دے دیے جائیں, میرا لنگ ہارٹ کر دیا جائے, اس کے اوپر ایک اختلافی فتوے موجود حق میں اور خلافت میں ہیں. کیا ایک شخص دوسرے شخص کو اگر اپنے بال دے دے تو یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ شاہ صاحب, اللہ پاک قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ اگر اللہ آپ کی زینت کو بڑھاتا ہے تو آپ اپنی زینت کو کم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک تو زینت دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک انصار کی عورت تھی, کسی بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے. ہم درباری رسالت میں گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بال جھڑ گئے ہیں تو کیا ہم کسی اور عورت کے بال اس کو لگا سکتے ہیں, اس کی شادی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. علماء نے اس بخاری شریف کی کتاب, جی یہ بال اترے ہوئے بال لگانا اور چیز ہوتی ہے, جیسے پہلے لوگ گت نہیں کرتے تھے, اون کی گت کرنا یا دھاگوں کی گت کرنا. وہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا تعلق تو ہے ان بالوں سے لگانا جو کہ وگ کے طور پہ, وگ کے طور پر بال, بالکل. اور جو ٹرانسپلانٹ کے طور پہ, لیکن ٹرانسپلانٹ کے متعلق بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ جب اور انسان کے اپنے بال موجود ہیں اور مطلب ایسے اسباب موجود ہیں تو کسی اور کے بال لگانے کی کیا ضرورت ہے, جب صراحتاً حدیث پاک میں منع فرما دیا گیا. لیکن اس میں ایک جو عذر نکلتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بال لگوائے ہیں نا, میں وگ کی بات کر رہا ہوں, اس کے نیچے اور انسان کی اسکن کے نیچے ایک لیئر ہے جو کہ ان کو الگ الگ کرتا ہے, اس لیے وہ ٹچ کبھی بھی نہیں کر رہے ہوتے. وہ فینسی ضرور ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے, اسی طرح آپ نے وگ پہنی, تو وہ ٹچ ہی نہیں کر رہے ہوتے, اور پانی وغیرہ بھی ایزیلی پہنچ جاتا ہے, اور بالکل ایزیلی پہنچ جاتا ہے. میں عائشہ سے بات کر لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر بیٹے, فرمائیے. میری بیٹی ہے 6 سال کی, ہاں, اس کو تھیلیسیمیا ہے. ہاں, پہلے تو وہ ٹھیک رہی ہے, لیکن ابھی اس کے سر میں بہت خارش ہوتی ہے اور اس کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. آپ کس شہر میں عائشہ؟ میں یو کے میں. اچھا آپ یو کے سے, اوکے 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 اوکے, ٹھیک ہے. بات سنیے گا ذرا. جی ڈاکٹر صاحب. اس میں تو آئی تھنک ہیماٹولوجسٹ انوالوڈ ہوگا. جی, تو جو بلڈ ڈیزیز کا جو ہے اس کو رپورٹ کریں, وہ جی پی کو ریفر کرے گا, یو کے کا جو سسٹم ہے, جی, اور وہاں سے وہ ان کی بیسک انویسٹیگیشن کرے گا. تھیلیسیمیا میں یہ امبیلنس ہو سکتا ہے آپ کے, اگین سیم رول ہے تھیلیسیمیا میں بھی, فیریٹن بھی کم ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ لاس ہوتا ہے نا تھیلیسیمیا میں, ان کو فریکوینٹ بلڈ بھی لگتا ہے. اس میں بہت زیادہ آئرن جو ہے وہ لیور میں اکٹھا ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس میں بلکہ ریورس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا آئرن فیریٹن اسٹور بہت اوپر چلا جاتا ہے, بہت اوپر, مطلب نارمل لیول جس طرح 100 ہے 300-400 تک چلا جاتا ہے. سب تھیلیسیمیا کا جو پیشنٹ ہے اس کے بال گریں تو کیا اس کو ٹرانسپلانٹ کرانے چاہیے؟ نہیں, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ اگر صرف بال گر رہے ہیں اور کوئی ایریا خالی نہیں ہوا پھر تو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں کرانے چاہیے. ہاں, پھر تو وہ ٹریٹمنٹ ہوگا, ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ہیماٹولوجسٹ اگر آئرن اسٹورز بہت بڑھ گئے ہیں, ٹاکسک ہو گئے ہیں, تو وہ پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ بار بار ٹرانسفیوژن لگ رہی ہوتی ہے تو ڈفرنٹ کائنڈ کا بلڈ آ رہا ہے کہ اس بلڈ کا اپنا فیریٹن لیول کسی کا بہت زیادہ ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے فیریٹن کم ہو. اچھا, میں یہ بات جو ہے نا اگلی والی بات, یہ بالکل عائشہ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بچی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, خون لگانا ہے, یہ بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں اویلیبل, لیکن جو اس کے علاوہ فیسلٹیز ہیں نا, بالوں کی, ان کی کیئر کی, اور ریڈی ٹو ایکسیس ڈاکٹر واک ان کلینکس جو ہیں, وہ جو سروسز آپ کو پاکستان میں ملتی ہیں, یقین کریں کہ وہاں پہ آپ کو نہیں مل سکتی, کیونکہ آپ کو وہاں پہ نیشنل ہیلتھ سروسز کے تحت ایک کیو میں کھڑے ہو کے ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا. جی پی کے تھرو آپ ہی جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن میرا ایڈوائز ہمبلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی وقت کووڈ کم ہوتا ہے تو پاکستان میں آ کر اپنے بچے کی یہ ٹریٹمنٹ, کیونکہ یہ آپ کو کور نہیں ہوگا میڈیکلی نا, اس کے لیے آپ کو پاکستان آنا بہت اکنامیکل بھی پڑے گا اور بہت فاسٹ سروس بھی مل جائے گی. ٹرانسفیوژن آپ وہاں سے کرا رہی ہیں, اللہ کرے کہ آپ کی بیٹی صحت مند ہو. جی السلام علیکم. جی اوکے, حضور اقدس یہ فرمائیے کہ اگر کوئی جانور ہو, حرام جانور نہیں, حلال جانور ہو, کیا اس کے بالوں کو انسان اپنے جسم پہ استعمال کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہا نے اس پر اتفاق رائے اختیار کی ہے, کیونکہ فقہا کے پاس یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر خنزیر کا اور انسان کے اپنے بالوں سے منع فرمایا.
تو فقہا نے توجیحات پیش کی ہیں کہ اگر منع فرمایا خنزیر سے منع کیا کہ یہ نجس العین ہے، وہ تو نجس ہے، وہ تو ختم ہو جی گئی ختم ہو گیا، اور بقیہ جو جانور ہیں ان کے جو جسم کے جو بال ہیں خشکی کی حالت میں فقہا نے کہا وہ پاک ہیں، ان بالوں کو ہم وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو منع نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں گے۔ لیکن جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے وہاں ہمارے پاس ایک مستند دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم خنزیر اور انسان سے منع کریں گے۔ حضور وہ جو روایت ہے نا، میں اگر آپ اجازت دیتے تو میں تھوڑی سی اس بات کو، وہ جو روایت ہے نا وہ ہے کھالوں کے سلسلے میں کہ آپ خنزیر کی کھال کو نہ پہن سکتے ہیں نہ لٹکانی چاہیے، آپ جو حلال جانور ہیں ان کی بالوں سمیت کھالوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کپڑوں کے طور پہ بھی اور ادروائز بھی۔ یہ میرا سوال ہے ٹرانسپلانٹ پہ۔ جی ٹرانسپلانٹ سوائے خنزیر کے آپ لگا سکتے ہیں، انسان کا نہیں لگا سکتے اور خنزیر کے نہیں اچھا لگا میں سکتے۔ آپ کو ایک انفارمیشن جانور کے جی جی ایک انسان کا دوسرے انسان کو ٹرانسپلانٹ بال نہیں ہو سکتا، جانور کا ہونا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس نے فتویٰ دیا ہے یہ تو ان کو میرے اپنے خیال بال میں کی پہلے تعلیم فیسلٹیز دینی موجود چاہیے ہے نا کہ جناب فتویٰ وہ دینا جو ممکن ہو۔ ہاں اپنے بالوں کی فیسلٹیز، انسان کا انسان کو نہیں لگ سکتا، اس میں انسان کی جو حرمت ہے نا وہ پامال ہوتی ہے۔ یہ نہیں صورتحال، مطلب فتویٰ اگر موجود ہے کہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، تو فتوے کی موجودگی نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں جو ہمارے ہاں فقہا کا جو اتفاق رائے کسی بات کے اوپر موجود ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ انسان کی نہ لگائی جائے۔ اب ہمارے ہاں کیوں لگائی جائے؟ ایک مجھے بات بتا دیجیے، جانور کی کھال کی بال پہنیں گے تو جانور کی حرمت پامال ہوگی یا نہیں؟ کھال پہننا اور ہے اور بال لگانا پامال اور ہوگی ہے۔ کہ نہیں؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ گوشت کھائیں گے تو پامال ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی۔ لیکن بال استعمال کریں گے تو ہم حرمت جانور پامال کی کھا تو ہوگی۔ رہے میں ہیں۔ آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، پہلے کالر سے بات کر لوں۔ جی السلام علیکم نثار بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بیٹا۔ جی سر بال بہت جھڑتے ہیں میرے۔ اچھا میرے بھی بڑے جھڑتے ہیں نثار بھائی، اور مجھے تو ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی نا آج نا جھٹکا دے دیا ہے اتنا زیادہ نا، 4440 ووٹ کا۔ وہ کہتے ہیں اوے من جائے اس تو پہلے کہ میں انکار کر داں کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو ڈر گیا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ یار، تو بال تو جھڑتے ہیں، پرابلم کیا ہے؟ 100 بال ڈیلی گرنے چاہیے۔ جی خشکی ہے، بہت زیادہ خشکی ہے۔ ڈائٹ وائٹ اچھی کرتے ہو؟ جنک فوڈ تو نہیں کھاتے؟ مطلب برگر شرگر یہ وہ باہر کے کھانے وانے تو نہیں کھاتے زیادہ؟ وہ کبھی کبھی کھا لیتے ہیں۔ اچھا پچھلے نانکے اور دادکوں میں سے بھی کوئی لوگ ہیں جو گنجے ہیں؟ جی جی نانکے اور دادکوں میں سے کوئی گنجا ہے؟ نہیں، فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فی الحال کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مشورہ؟ ان کو پرابلی جس طرح خشکی کا مسئلہ ہے بیسکلی اس کی وجہ سے بال تو خشکی میں خشکی جو ہے یہ فنگس ہوتا ہے، فنگل انفیکشن بھی ہوتی ہے، زنک ڈیفیشینسی بھی ہوتی ہے، اور ہارڈ واٹر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، پور کوالٹی واٹر۔ تو پرابیبلی ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو یہ جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اپنے شاور کے اوپر یا تو فلٹر لگا لیں سافٹ کرنے کے لیے، آر او پلانٹ جس کو کہتے ہیں، الکلائن کر دے جو، یا پھر یہ پینے والے پانی سے جو نیسلے اور اسپرنگلے ان سے سر دھوئیں، ایک بوتل اپنے سر کے لیے الگ رکھیں۔ زنک کا سپلیمنٹ لیں ہائی ڈوز میں، سربیکس دی جو عام ملتی ہے آپ کو ملٹی وائٹامن، 2 گولیاں صبح شام، ایک صبح ایک شام، وہ شروع کریں۔ موسٹلی ہماری پاپولیشن میں جو ڈینڈرف ہے، فنگل انفیکشن 50% ہے، 50% آپ کا واٹر کی پور کوالٹی اور کرونک زنک ڈیفیشنسی ہے میل پاپولیشن میں، اور اسی وجہ سے انفرٹیلیٹی کیسز اور ریپروڈکٹیو پرابلمز آ رہی ہیں کہ ہم کرونک ہے۔ تو ایک یہ جو پیتے ہیں پانی، جو یہ پانی پیتے ہیں، یہ جو زنک ایڈڈ پانی آیا نا نیا، زی ہوتا ہے وہ لکھا ہوا، وہ پانی پیا کریں یہ، تو ان کے زنک تاکہ کنٹینیوسلی ریپلیس ہوتا رہے۔ ڈاکٹر صاحب کا مشورہ جس پہ زیڈ لکھا ہوتا ہے نا، زنک والا پانی پینا ہے تاکہ آپ کا نہ ہو۔ وقفے پہ جانا ہے، واپس آ کے پوچھوں گا کہ جس ملک میں روٹی نہ خریدی جا سکے، خریدا جا سکے، وہاں پہ زیڈ والا پانی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کیسے ختروائیں گے؟ واپس آ کے پوچھتے ہیں۔